حضور نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو مرشد چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو پیر ہیں جو میں نے تمہارے لیے چھوڑ دیے۔ ایک اس میں سے مرشد صامت ہے، خاموش مرشد ہے، اور ایک مرشد ناطق ہے، بولنے والا مرشد۔ المرشد الصامت فهو الموت والمرشد الناطق فهو القرآن۔ خاموش مرشد جو ہے وہ موت ہے، اور بولنے والا مرشد جو ہے وہ قرآن۔ اور جس نے ان دو پیروں کا دامن پکڑ لیا، ان کے ساتھ بیعت کر لی، تو وہ اپنی زندگی میں بہت صحیح راستے پر چلے گا۔ جس نے موت کا دامن پکڑ لیا، موت کو یاد رکھا، اور جس نے قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھنا، اس کی مداومت کی، اس کی پابندی کی، تو یہ دونوں مرشد اور پیر ایسے ہیں کہ جو آدمی کو انگلی پکڑ کے صحیح راستے پر چلاتے ہیں۔ اور آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ جب تک آدمی موت کو یاد رکھے، قرآن پڑھتا رہے، تو گناہ اور غلطیوں سے کسی انسان کو مفر نہیں ہے۔ لیکن جب بھی وہ گناہ کرے گا، موت کو یاد کرے گا، لوٹ کر آئے گا، گناہ کرے گا، قرآن پڑھے گا، تو جنت، دوزخ، اللہ کا ذکر پڑھے گا تو لوٹ کر آئے گا۔ الا یہ کہ بالکل ہی اس نے ان کو رسم بنا لیا ہو، تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہیں اپنی جگہ پر۔ تو موت کو یاد رکھنا تو بہرحال ہے ہی، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن کی تلاوت جو ہے اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی گفتگو کی ضرورت ہے۔ قرآن کی تلاوت کے بغیر تو کسی انسان کا دل، اور خاص طور پہ ان کا کہ جو قرآن کو قائم ہی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور سب کو پکار رہے ہیں کہ قرآن کی طرف آؤ، دعوت القرآن جن کا مشن ہے، اور قیام قرآن جن کی زندگی کا نصب العین ہے، اور ان کے اگر دن اور ہفتے اور مہینے اس طرح گزر جائیں کہ قرآن سے کوئی ربط قائم نہ ہو، تو یہ ایک المیہ ہوگا اور اس سے کم نہیں ہوگا۔ اور ممکن ہو تو ہر دن آدمی تھوڑا سا وقت اس کے لیے دے۔ لیکن قرآن کے مطالعے میں جو بات ضروری ہے کہ یہ کہ وہ صحیح شرائط کے ساتھ ہو تو فائدہ دیتا ہے، اور ورنہ وہ نقصان دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود دونوں باتیں بیان کی ہیں کہ ایک تو اس قرآن سے زندگی میں انقلاب آتا ہے، اور قوموں کی زندگی میں بھی انقلاب آتا ہے۔ آخر وہ کس چیز کا معجزہ تھا کہ جس نے عرب کے چرواہوں اور تاجروں کو ساری دنیا کا لیڈر و امام بنا دیا، سوائے قرآن؟ نہ فلسفے جانتے تھے وہ، نہ ان کے پاس تفسیر کی کتابیں تھیں، نہ حدیث کے بڑے بڑے مجموعے تھے، نہ بہت بڑے بڑی علوم کی کتابیں تھیں، نہ وہ سارے مواعظ تھے۔ بس یہ کہ قرآن سے ان کا تعلق تھا، رسول اللہ کی اطاعت تھی، اور ان دونوں سیدھی سادی چیزوں سے وہ ساری دنیا کے امام اور لیڈر بن گئے۔ اس کو انہوں نے صدق دلی کے ساتھ اپنے آپ کو ان دونوں چیزوں کے سپرد کر دیا۔ اور قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو فی الواقع قرآن پڑھتے ہیں ان پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، اور ان اثرات سے آدمی خود ہی محسوس کر سکتا ہے کہ واقعی قرآن سے ہمارا تعلق کتنا ہے۔ ذات فرمایا گیا ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ یہ سورہ انفال کی آیت ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اس کے بعد ان کا ایمان ان کو بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا وَتَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نم ہو جاتی ہیں، اس میں آنسو بھر آتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ سورہ اسراء میں یہ ہے کہ جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ فوراً روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ خروا سجدا ویبکون، سجدے میں بھی گرتے ہیں اور روتے بھی۔ یہی بات سورہ مریم میں کہی گئی ہے۔ اور اس کے بعد سورہ زمر میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ باقاعدہ فزیکل جسمانی اثر پڑتا ہے، اور ان کے دل اور کھالیں جو ہیں وہ نرم پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن نے خود اپنے ان اثرات کا ذکر کیا ہے کہ جو پڑھنے والوں پر، کہ دلوں پر بھی اور جسم پر بھی پڑھنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ وہ کلام ہے کہ جو اگر کسی پہاڑ پر بھی اتارا جاتا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ اللہ کی خشیت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پھٹ جاتا۔ اگر قرآن کو یہ صرف انسانی کا دل ہے، اسی کا وجود ہے کہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اللہ کا کلام پڑھے اور اس سے بے نیاز رہے۔